السلام علیکم ناظرین۔ جنات اور شیاطین ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ جنوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے بنایا، اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ جن اور شیاطین انسانی بستی میں ایک ایسی مخلوق ہیں جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پر ان سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے۔ وہ ہمارے اتنے قریب ہیں کہ ہماری رگوں میں دوڑنے والے خون کے ساتھ وہ بھی ہمارے اندر ہی آباد ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ ہم انہیں ان کی حقیقی شکل و صورت میں نہیں دیکھ پاتے، لیکن یہ شکلیں بدل کر ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ کبھی یہ سانپ بن کر رینگتے ہیں، کبھی کتے بن کر بھونکتے ہیں، تو کبھی گدھے بن کر انسانی بستیوں میں رہتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک مرا ہوا سانپ دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنی چادر لی اور اس کا کچھ حصہ پھاڑ کر سانپ کو اس میں کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو دو عورتیں پوچھنے لگیں، تم میں سے کس شخص نے عمرو بن جابر کو دفن کیا؟ ہم نے کہا، ہمیں نہیں معلوم کہ عمرو بن جابر کون ہے۔ عورت نے کہا، اگر تم لوگوں نے ثواب کے لیے کیا تھا تو تمہیں ثواب مل چکا ہے۔ کافر جنوں نے مومن جنوں سے لڑائی کی تھی جس میں عمرو کا قتل ہو گیا، وہ وہی سانپ ہے جس کو تم نے دیکھا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سن کر اپنی قوم میں جا کر دعوت و تبلیغ کی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے باپ سومیا کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے۔ چنانچہ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ ابن عباس نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا، جنت، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت دے دی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے ان کو زمین آباد کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن ایک عرصے دراز کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور خون ریزی شروع کر دی۔ ان میں ایک بادشاہ بھی تھا جس کا نام یوسف تھا، جو کہ بہت نیک تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی۔ فرشتوں نے جنات اور ان کی اولاد کو تباہ و برباد کر کے ان کو سمندر کے جزیروں میں منتقل کر دیا۔ جنات زمانہ قدیم سے آسمانوں پر چڑھ کر وہاں کی خبریں چرایا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی واقعہ رونما ہونے سے پہلے ان کے علم میں آ جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آسمان پر پہرے داری سخت کر دی گئی۔ سورہ جن کی 8ویں اور 9ویں آیت میں آتا ہے، ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کی چوری چھپے سننے کی کیفیت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ صادر کرتے ہیں تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تابع داری میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ان کو گھبراہٹ لاحق ہو جاتی ہے۔ جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے جو کہا حق کہا، وہ بلند اور برتر ہے۔ اس بات کی سنگن لینے والے جنات سن لیتے ہیں، پھر ان سے نیچے والے جنات، اسی طرح دوسرے نیچے والے جنات۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا جن اپنے دوسرے ساتھی کو سنی ہوئی بات نہیں پہنچا پاتا کہ ٹوٹا ہوا ستارہ اس کو پکڑ کر جلا دیتا ہے، اور کبھی
اس کو نہیں پکڑ پاتا تو وہ اپنے ساتھی کو سنی ہوئی بات بتا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بات زمین تک پہنچ جاتی ہے اور جادوگر کے منہ میں پھینک دی جاتی ہے۔ ناظرین، اس طرح ٹوٹتے ہوئے ستارے سے متعلق بہت سے توہم پرستانہ نظریات کی نفی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔